وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب آپ اسی وقار کل آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کے فضائل سماعت فرمائے۔ آج اعتکاف کے مسائل چند ایک ہی گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اب ذی وقار اعتکاف کرنے والے کی مثال اس فقیر کی طرح ہے جو کسی دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ اس وقت تک میں دروازہ نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے خیرات نہیں ملے گی۔ اسی طرح معتکف بھی اپنے رب کے دروازے سے چمٹ کے بیٹھتا ہے کہ بخشش کی خیرات جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک یہ میں دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہر محلہ کی مسجد میں اعتکاف کرنا اہل محلہ کے ذمہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اگر تمام محلے والوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس سنت کو ادا نہ کرے تو پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس سنت کو ترک کرنے چھوڑنے کا پورا محلہ جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو سنت اعتکاف کا وقت رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ، آج 20 رمضان المبارک ہے، سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے معتکف کو 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 20 رمضان کے سورج غروب ہونے کے کافی دیر بعد یا 21 رمضان کی صبح کو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتا ہے تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ تو اعتکاف کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلاً اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ نماز اور جماعت کے جو ہے وہ انتظار میں اور اشتیاق میں ہر وقت وہ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت اس میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کی طرح ہر وقت تسبیح و تقدیس عبادت میں رہتا ہے۔ اسی طرح مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اعتکاف کے لیے چند ایک شرائط ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی کہ مسلمان ہونا، یہ شرط ہے۔ عقل مند ہونا، اس کے بعد جنابت اور حیض و نفاس عورت کے لیے یہ اس سے پاک ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، اس لیے کہ بغیر نیت کے بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ سنت اعتکاف کے لیے معتکف کا روزہ دار ہونا، یہ بھی شرط ہے، بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ مرد معتکف کے لیے اعتکاف مسجد میں کرنا، یہ بھی شرط ہے، مرد جو ہے وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی، مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی۔ عورتوں کے لیے بھی کیونکہ اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے، اس لیے عورتوں کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور گھر کی مسجد سے مراد کیا ہے؟ وہ جگہ جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے متعین کر لیا گیا ہو۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے کوئی خاص جگہ متعین نہ ہو تو پھر اعتکاف کے لیے گھر کے کسی خاص کونے میں جو ہے وہ کوئی چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر جو ہے ایک جگہ مختص کر لی جائے، پھر اسی جگہ پر بھی اعتکاف کیا جائے۔ اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مرد کے لیے مسجد کا حکم ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ اور مردوں کے لیے اپنے محلہ کی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، یہ اس سے افضل ہے کہ وہ کہیں اور جا کر کسی بڑی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اس سے یہ افضل ہے کہ وہ اپنی محلہ کی جو مسجد ہے اس میں ہی اعتکاف کرے۔ تو اسی طرح اعتکاف کی حالت میں طبی اور شرعی ضروریات کے بغیر وہاں سے نکلنا درست نہیں، اور 20ویں روزے کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے
اعتکاف کے لیے مخصوص جگہ میں داخل ہو جائے اور 30ویں روزے کے غروب آفتاب کے بعد یا 29 کو جو ہے وہ چاند نظر آنے کے بعد نکلے، اس سے پہلے جو ہے وہ اعتکاف سے نہیں اٹھ سکتا۔ یہ اعتکاف کی دوسری شرط ہے کہ معتکف 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت جس میں معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر قبل ہے، اور اسی بات پر ائمہ اربعہ اور اہل علم کے ایک طبقہ کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی اس بات کی ترغیب دیا کرتے، اور 10 کا شمار راتوں کی گنتی کے اعتبار سے کیا ہے، پس اس میں عشرہ اخیرہ کی پہلی رات بھی شامل ہے، کیونکہ 10 اکثر لوگ جو ہیں وہ دنوں کو گنتے ہیں کہ 21 کو بھی اگر صبح بیٹھ گئے تو وہ جو ہے 10 دن پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو رات ہے راتوں کے حساب سے جو ہے وہ اس کی گنتی ہوتی ہے، تو جو ہے وہ آج کی یعنی کہ جو آنے والی رات ہے یہ بھی عشرہ اخیرہ میں شامل ہے، ورنہ یہ عدد بالکل مکمل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اعتکاف کو توڑ دینے والے جو ہے وہ کچھ امور ہیں، وہ سماعت فرما لیں کہ معتکف کا شرعی و طبی عذر کے بغیر مسجد سے نکلنا۔ اس شرعی عذر سے مراد غسل واجب ہے یا وضو کے لیے مسجد سے نکلنا، اور طبی عذر سے مراد قضاء حاجت کے لیے مسجد سے نکلنا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ حالت اعتکاف میں مباشرت کرنا، عورت اعتکاف میں ہو تو اس کا حیض اور نفاس کا جاری ہو جانا، اس سے بھی جو ہے وہ اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جانا یہ شرعی عذر ہے، جا سکتا ہے، اس کے لیے اذان جمعہ کے بعد نکلے، فوراً بندہ جائے، کسی سے بات چیت نہ کرے، نماز پڑھ کے فوراً جو ہے وہ واپس آ جائے۔ اسی طرح کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو جان و مال بچانے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسجد اس طرح کی ہے، اس کے چھت کے گرنے کا خطرہ ہو یا اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ نقصان ہونے کا خطرہ ہو، تو اس وقت جو ہے وہ مسجد سے نکل کر کسی دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھ جانا یہ جائز ہے۔ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر گیا تو بھی جو ہے وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف کو بے ہوشی اور جنون طاری ہوا اور اتنا طویل پکڑ گیا کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف اس سے بھی فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی قضا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح مریض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے جس طرح پہلے عرض کیا کہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ کسی عذر کی وجہ سے توڑا ہو یا جان بوجھ کر توڑا ہو۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی جو ہے وہ مسجد سے نکل گیا ہو۔ تو ہے نا، جان بوجھ کر کہیں گیا، اگر بھول کر ہی مسجد کی حدود سے باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو مسنون اعتکاف کے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے بیٹھا اور اسے توڑ دیا، تو جس دن توڑا، مثال کے طور پہ اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو وہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ اس کے ذمہ اس کی قضا لازم ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر 5 دن باقی ہیں یا 6 دن باقی ہیں تو ان کی قضا جس دن جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ گیا اس ایک دن کی اعتکاف کی جو ہے وہ قضا واجب ہوگی، اور اگر نفلی اعتکاف ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اکثر ہمارے ہاں کی مسجد میں بالکل خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے کہ وہ رومال جو ہے وہ لے کر بالکل بیٹھ جانا، کسی سے بات نہ کرنی، کوئی کچھ بھی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مثلاً ذکر و نعت کرنا اور دعوت و تبلیغ کے بجائے، یہ فقہاء نے لکھا ہے، خاموش رہنے کو عبادت سمجھنا، یعنی کوئی ذکر و اذکار جو ہے وہ اونچی آواز میں نہ کرے، کسی سے جو ہے وہ کوئی کام کی بات کرنی ہو تو وہ بھی نہ کرے، اور یہ عبادت سمجھے کہ میں نے جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کے بجائے بالکل خاموشی سے رہنا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت مکروہ تحریمی ہے،
یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بری باتوں سے خاموش رہا تو یہ اعلیٰ درجے کا کام ہے، یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ لیکن جو ہے وہ کوئی مسئلہ پوچھ لینا، کوئی کسی بات کو کسی کو مسئلہ بتا دینا، قرآن و حدیث بیان کر دینا، یہ چیزیں جو ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان بالکل جو ہے وہ خاموشی اختیار کر جائے۔ اس کے علاوہ اور کیا مکروہ ہے؟ مال و اسباب، کوئی بندہ تاجر ہے، کچھ اس چیز کا کاروبار کرتا ہے تو وہ مسجد میں لے آتا ہے کہ میں اعتکاف بھی کر لوں گا اور اس چیز کی جو ہے وہ خرید و فروخت کر لوں گا، تو یہ بھی جو ہے وہ اعتکاف کے اندر مکروہ ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا، بیہودہ باتیں، یہ چیزیں ساری چیزیں جو ہے وہ بھی اعتکاف میں مکروہ ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ معتکف حضرات جو ہے وہ ضرور خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو جن لوگوں کے لیے وہ اعتکاف ضرور کریں، یہ سوچ کر کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اگلے سال خدا جانے ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس لیے جو ہے وہ اعتکاف کی تیاری کریں۔ اور آج جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں تشریف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، تمام کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معتکف